ہم نہ وہ کوئی ایک جذبہ نہیں ہے، یہ جذبات کے تسلسل کا نام۔ وہ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ آپ پہ تو قرآن نازل ہوا ہے، میں کیسے سناؤں؟ کہا نہیں، میری خواہش یہ ہے کہ مجھے کچھ سنائے، تم سناؤ۔ آپ نے سورہ نساء کی تلاوت شروع کی، ابتدائی آیات پر پہنچے، کیا دیکھا؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے موتی گر رہے ہیں۔ کوئی 7 فٹ پانی میں ڈوب کے مرے اور ایک 70 فٹ پانی میں ڈوب کے مرے، مر تو دونوں ہی گئے نا۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ پہلے دور میں جب جنازے چلا کرتے تھے نا، ہم جنازے میں آتے تھے، ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا تھا کہ تعزیت کس کے ساتھ کرنی ہے۔ ٹیلنٹ ہے نہیں ہے، ذہانت ہے نہیں ہے، خوبصورتی ہے نہیں ہے، مجھے سے غرض نہیں ہے، آخری بندے آپ کھڑے ہونے چاہیے میدان میں، بس یہ چاہیے۔ کوئی نہ کوئی ایسا دوست جو رشتہ دار بھی ہو سکتا ہے، ضرور ساتھ رکھنا، جو آپ کو کریکٹ کرے، آپ کی غلطیوں کی اصلاح کرے، طنز کی بغیر۔ پچھلی دفعہ جو ہمارے موضوعات تھے اس میں ایک موضوع ہمارا تھا کہ اللہ مسکرائے دیکھ کر، اپنی شان کے لائق جو ہے، تو اس میں 2 ٹاپکس باقی تھے۔ ایک یہ کہ رب اس وقت مسکرائے گا جب قیامت میں قاتل بھی اور مقتول بھی دونوں جنت میں داخل کیے جا رہے ہوں گے۔ اب عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مقتول تو جنت میں جا رہا ہے، یہ تو بات ہو گئی، قاتل کیسے جنت میں جا رہا ہے؟ اس بارے میں رہنمائی فرمائیں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بات ہی ایسی انوکھی ہے کہ قاتل بھی اور مقتول بھی دونوں جنت میں جا رہے ہیں کہ اس نے پہلے قتل کیا، پھر اس کو اللہ نے توبہ کی توفیق دی، اس نے توبہ کر لی۔ توبہ کرنے کے بعد وہ بھی جہاد میں گیا، اس نے بڑے ہی زبردست طریقے سے جہاد کیا اور شہید ہو گیا، تو اب اللہ قاتل اور مقتول دونوں کو جنت میں داخل فرما رہا ہے۔ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کندھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا، تو جب جنازہ اٹھا تو صحابی کی والدہ رو پڑی، تو نبی پاک نے فرمایا مت رو، اس کی جب روح نکلی تھی رب دیکھ کر مسکرایا تھا، اپنی شان کے لائق۔ ہم نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ ہم ان میں ہوں گے جو کہ ایسے لوگ ہوں گے جنہیں رب دیکھ کر مسکرائے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کا ذکر چل رہا تھا۔ حضرت داؤد علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جو خوبیاں عطا فرمائی، ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ اس میں ایک بڑی خوبی وہ یہ تھی کہ آپ کی آواز بہت اچھی تھی، اور اس کے ساتھ ایک خوبی یہ بھی تھی کہ آپ بہت کم وقت میں زبور شریف کی تلاوت مکمل کر لیا کرتے تھے۔ آپ سے پہلے بھی بات ہوئی تھی کہ اس دنیا میں 3 چیزیں ہیں، ٹائم، اسپیس اینڈ ریلیشن شپ بٹوین 2 آبجیکٹس۔ یہ سائنس اور فزکس کے مطابق یہ 3 چیزیں ہیں، ٹائم، اسپیس اور میرا، آپ کا، میرا کیمرے کا، میرا چھت کا ریلیشن جو ہے، دس از نون ایز لا آف اٹریکشن۔ تو ٹائم کا جو ایک عنصر ہے یہ بڑا امپورٹنٹ ہے۔ اب آپ زبور کی تلاوت کتنی دیر میں مکمل فرماتے تھے کہ آپ گھوڑے پر کاٹھی ڈالنے کا حکم دیتے، جس کو سیڈل کہا جاتا، اور گھوڑا تیار ہونے سے پہلے آپ زبور شریف پوری تلاوت کر لیا کرتے تھے۔ آصف بن برخیہ وہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور کے اللہ کے ولی ہیں، آپ نے 1100 کلومیٹر کا سفر تھا، ملکہ بلقیس کا تخت پلک جھپکنے میں آپ لے آئے، اور اصحاب کہف تھے 309 سال تک وہ سوئے رہے، پھر اللہ نے ان کو جاگ عطا فرمائی۔ اور معراج شریف میں جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے آسمانوں میں، جنتوں میں، اور واپس آئے، تو یہ وقت تھے جب وقت سکڑ گیا، اور یہ جو ہستیاں تھیں انہوں نے یہ ریمارکیبل پرفارمنس دکھائی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت داؤد پر قرات کو آسان کر دیا گیا، آپ گھوڑے پر کاٹھی ڈالنے کا حکم دیتے اور گھوڑا تیار ہونے سے پہلے زبور شریف کی تلاوت مکمل کر لیتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کو، جو حضرت داؤد علیہ السلام کی طرف وحی فرمائی، ہم نے دوسری وحی پوری کی تھی، اب تیسری وحی کی طرف ہم بڑھتے ہیں۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے عرض کی، اے اللہ، جو خالص تیری رضا کے لیے غم زدہ کی تعزیت کرے اس کی جزا کیا ہے؟ Now this is known as condolence۔ تو فرمایا میں اسے لباس تقوی پہناؤں گا،
میں اس سے لباس تقویٰ پہناؤں گا۔ یاد رکھیے یہ غم زدہ کی تعزیت جو ہے یہ بڑی زبردست چیز ہے، اس کو مس نہ کیا کریں۔ غم نہ وہ کوئی ایک جذبہ نہیں ہے، یہ جذبات کے تسلسل کا نام ہے۔ ایک غم آتا ہے، دوسرے کو لے کر آتا ہے، پرانے غم یاد آتے ہیں، پورا سائیکل چل پڑتا ہے اور انسان اس میں ٹریپ ہو جاتا ہے۔ تو جب بھی کوئی دنیا سے جائے، اب غور کریں، پہلا آج کے دور میں، جدید دور کے اندر، اوئے ڈاکٹر وقت پہ نہیں آیا، فلاں ٹیکہ لگ جاتا بچ جاتے، نرس نہیں آئی وقت کے اوپر، لوگ ہسپتالوں کو توڑتے بھی ہیں، ڈاکٹر کو تھپڑ بھی مار دیتے ہیں، وہ الزام دیتے ہیں۔ اچھا ایک جذبہ یہ بھی ہوتا ہے، ہائے کاش میں ابو کا پہلے ٹیسٹ کروا لیتا، کاش جس وقت انہوں نے کہا تھا درد شروع ہوئی ہے میرے پاس گاڑی صحیح نہیں تھی، وہ گاڑی رستے میں رک گئی اس لیے مر گئے۔ یہ بھی ایک رسپانس ہوتا ہے، وہ مانتے نہیں ہیں، وہ چاہتے ہیں زندگی کی روڈ کے اوپر یہ گاڑی بس سیدھی چلتی جائے، رستے میں رکاوٹ نہ آئے۔ اور یہ جو نہ ماننا ہے نا، یہی احتجاج ہے قدرت کے خلاف، اور یہ آپ کو پریشان ترین کر دیتا ہے۔ مان جائے، اٹ ڈزنٹ میٹر، ہو جاتا ہے۔ یہ ساری باتیں کڑی کا حصہ ہیں۔ آپ ڈاکٹر کے پاس جا کے آپ بدتمیزی کر رہے ہیں، ڈاکٹر کا جو کام تھا اس نے کر دیا، سنا، ہسٹری لی، اسٹیتھوسکوپ لگایا، وائٹلز لیے، بی پی چیک کیا، شوگر دیکھی، سیچوریشن دیکھی، اور دیکھ کے لکھ دیا پریسکرپشن پہ، ختم۔ آگے شفا دینا تو رب کا کام تھا۔ لیکن بعض لوگوں کی زندگی میں نا یہ ایک غم، یہ فل سٹاپ لگ جاتا ہے، اور اب بھی کوئی یہ نہ اسیس کرے اس کو تو چھوٹا سا ہی غم آیا، کوئی اتنی بڑی بات تھوڑی ہے، چھوٹا سا ہی ہے۔ چھوٹا بڑا آپ کو کیا ہے؟ کوئی 7 فٹ پانی میں ڈوب کے مرے اور ایک 70 فٹ پانی میں ڈوب کے مرے، مر تو دونوں ہی گئے نا۔ اس بیچارے کے پاس نہیں تھی اتنی طاقت، چھوٹا سا غم بھی اس کو لگ گیا، اور وہ اسٹرانگ تھا، بڑے غم کو بھی جھیل گیا۔ آپ نے تعزیت کرنی ہے، یہ حضرت داؤد علیہ السلام کو وحی ہو رہی ہے، اور تعزیت سنت بھی ہے۔ What is the meaning of تعزیت؟ Let's come on that point. What is the meaning of condolence? تعزیت means that you are going to comfort any aggrieved person. مصیبت زدہ کو صبر کی تلقین کرنا تعزیت ہے۔ مصیبت زدہ کو صبر کی تلقین کرنا تعزیت ہے۔ Now you must know the word empathy and sympathy and compassion. In most of the cases we take these 3 words equal. یہ equal نہیں ہے، الگ الگ ہیں۔ Empathy، دور سے میں نے دیکھا بندہ نیچے آ گیا ہے، بیمار پڑا ہوا ہے، اوہ ہو بڑا برا ہوا، سیدھا گئے، یہ empathy ہے۔ اور sympathy چلا گیا، آپ کے ابو کی ڈیتھ ہو گئی، میرے بھی ابو کی ڈیتھ ہوئی تھی، مجھے اندازہ ہے آپ کے ساتھ کیا بیت رہی ہوگی، اللہ صبر دے آپ کو، اٹھ کے آ گئے۔ اور تیسرا ہے کمپیشن، آپ کے ابو کی ڈیتھ ہو گئی، کوئی پیسے چاہیے تو مجھے بتائیے گا، آپ کے ابو کی ڈیتھ ہو گئی، آپ کے حالات ایسے ہیں، آئیں مل کے کچھ دیکھتے ہیں اب کیا کرنا ہے۔ یہ کمپیشن ہے، that you are living inside his body. Now I don't need perfect words for condolence, I need genuine passion. اگر آپ کسی کی تعزیت کرنے آئے ہیں تو آپ کی لفاظی کی اتنی اہمیت نہیں کہ آپ کے الفاظ بڑے اچھے ہیں، اب وہ تو الفاظ بھی اچھے ہونے چاہیے، لیکن جینون آپ کا سامنے آئے کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، وہ چلا گیا میں تمہارے پاس ہوں، میں تمہارے ساتھ کھڑا ہوں گا۔ تعزیت کبھی اس کو مس نہ کرے۔ فرمایا کہ غم کے اندر اس کی طرح غمگین ہو جاؤ۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ پہلے دور میں جب جنازے چلا کرتے تھے نا، ہم جنازے میں آتے تھے، ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا تھا کہ تعزیت کس کے ساتھ کرنی ہے، وہ سب کے چہرے اتنے غمگین ہوئے ہوتے تھے۔ اور آج تو بزنس ڈیلیں سٹرک ہو رہی ہوتی ہیں جنازوں کے اندر، لطیفے سنائے جا رہے ہوتے ہیں۔ جنازے سے بڑھ کے کیا عبرت ہوگی؟ آپ جیسے بندہ تھا، وہ اس کا گردہ فیل ہوا، آپ کے نہیں دو، اس کا جگر چلتے چلتے بلاک ہو گیا، آپ کا نہیں ہے۔ آج وہ اس چارپائی پر ہے، کل آپ نے بھی لازمی اس چارپائی پر ہونا ہے۔ تو فرمایا جو کسی حدیث پاک ہے، جو کسی مصیبت زدہ کی تعزیت کرے اس کو ویسا ہی ثواب ملے گا جیسا مصیبت والے کو ملا تھا۔ مصیبت آئی، اس کو ثواب ملا، تعزیت کر دیں، آپ شیئر بن جائیں گے، اس کے پارٹنر بن جائیں گے۔ اور جو مصیبت زدہ کی تعزیت کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو جنت کے جوڑوں میں سے 2 جوڑے پہنائے گا، اور وہ جوڑے پوری دنیا کا عوض بھی اس سے کم ہے، اتنے بڑے جوڑے ہیں وہ۔ چلے جایا کریں یار،
جا کے تعزیت کر لیا کریں۔ تو تعزیت کرنے کا طریقہ دین اسلام نے بتایا، جا کے اصال ثواب کریں، ہنسی مذاق نہ کریں، اس کے پاس جا کے ٹک کے بیٹھ ہی نہ جائیں۔ پاکستان کے اندر کچھ جگہ ایسی ہیں جہاں پر یہ پتہ چلا ہے کہ وہاں دن دن رہتے ہیں، وہ سو رہے ہوتے ہیں، پھر جا کے ان کو اٹھا دیتے ہیں۔ ایسا نہ کریں، تعزیت مختصر وقت کے لیے کریں، کھانے نہ مانگے جا کے، دس از ناٹ فیئر۔ تو جب آپ کو اطلاع مل جائے میت کی، آپ نے تعزیت کی، 1 گناہ، اب آپ جنازے میں آ گئے، 2 گناہ، جنازے میں ساتھ چلے، 3 گناہ، تدفین تک رہے، 4 گناہ۔ یہ ثواب کی پرپورشن آپ کو ملتی چلی جائے گی۔ تو یہ تعزیت در حقیقت نبی پاک کا جو فرمان ہے نا کہ ایمان والے سارے آپس میں ایک جسم کی طرح ہیں، we are like a body and if a part of body is suffering from fever or suffering from pain then the entire body will feel the impact. This is very simple. جسم کا کوئی بھی عضو وہ بیمار ہو جائے تو پورے جسم کو اس کی تکلیف ہوتی ہے کہ نہیں بتائیں؟ تو تعزیت کریں جا کے، اس کا غم ہلکا ہوتا ہے۔ تو کیا فرمایا کہ تیری رضا کے لیے غم زدہ کی تعزیت کرے، جزا کیا ہے؟ فرمایا میں اسے لباس تقوی پہناؤں گا۔ اور پھر عرض کی اے مالک، حضرت داؤد علیہ السلام کی وہی، خالص تیری رضا کے لیے جنازے کے ساتھ چلنے کی جزا کیا ہے؟ فرمایا میں اس کے جنازے کے ساتھ فرشتوں کو چلاؤں گا، ہائے ہائے، اور عالم ارواح میں اس کی روح پہ رحمتیں بھیجوں گا۔ تو جنازے کو کندھا دینا بڑا ثواب کا کام ہے۔ جو جنازے کو لے کر 40 قدم چلے، اللہ اس کے 40 کبیرہ گناہ مٹا دیتا ہے۔ صغیرہ نہیں، کبیرہ گناہ کی بات ہو رہی ہے۔ اور فرمایا جو چاروں پایوں کو کاندھا دے، اللہ اس کی مغفرت فرما دیتا ہے۔ کاندھا دینے کا طریقہ کیا ہے؟ سیدھی طرف آئیں، پہلے سرانے کی طرف، اس کے چہرے کی سیدھی طرف پکڑیں اور 10 قدم چلیں، اور اب سیدھی طرف والی بیک پر آئیں، 10 قدم چلیں۔ اب الٹی طرف والے سر کی طرف آئیں، 10 قدم چلیں، الٹی طرف والی بیک پر آئیں، 10 قدم چلیں۔ اور سودا دیکھیں کیسا ہے، آپ نے 40 پورے کیے، 40 کبیرہ گناہ اللہ تعالیٰ نے معاف فرما دیے۔ کیسے فلٹر لگے ہوئے ہیں، کیسی صفائیاں ہو رہی ہیں، جنازے اٹھ رہے ہیں، محلے کا ہو باہر کا ہو، آپ کا بھائی ہے مسلمان، روک لیں گاڑی تھوڑی دیر، کیا ہوا، جائیں 40 کبیرہ گناہ مٹوا کے آ جائیں۔ اور فرمایا بندہ مومن کو مرنے کے بعد جو پہلا تحفہ دیا جاتا ہے وہ یہی تحفہ ہے کہ اس کے جنازے میں جس نے شرکت کی اللہ اسے معاف فرما دیتا ہے۔ آگے فرمایا اے اللہ، خالص تیری رضا کے لیے یتیموں اور مسکینوں کا سہارا بننے والے کی جزا کیا ہے؟ ارشاد فرمایا جس روز میرے عرش کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوگا، اس دن اسے میرے عرش کا سایہ نصیب ہوگا۔ یتیموں کی خیر گیری، یتیموں کا حسن سلوک، اس کی بڑی تاکید آئی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جب ولادت ہوئی تو آپ کے والد صاحب بھی اس وقت نہیں تھے، تو بہرحال یہ لفظ جو ہے یہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ہم نہیں لگا رہے۔ تو یتیموں کے حوالے سے بہت سی خیر گیری کے فضائل بیان کیے گئے، اور پھر فرمایا تیرے خوف و خشیت سے رونے والے کی جزا کیا ہے؟ ہائے ہائے، فرمایا میں بڑی گھبراہٹ کے دن اسے امان دوں گا اور اس کا چہرہ گرمی سے محفوظ رکھوں گا۔ یاد رکھ لو، 3 آنکھیں وہ دوزخ نہیں دیکھیں گی، ایک وہ آنکھ جو اللہ کے خوف سے روئی، ایک وہ آنکھ جس نے اللہ کی راہ میں پہرا دیا، وہ آنکھ جس نے اللہ کی راہ میں پہرا دیا، اور وہ آنکھ جس نے اس چیز کو نہ دیکھا جس چیز سے رب تعالیٰ نے منع فرمایا تھا۔ یہ 3 آنکھیں دوزخ نہیں دیکھیں گی۔ اور فرمایا تم سے پہلے انبیاء، تم سے پہلے کے انبیاء بڑے وقار والے تھے، نفس بھی کامل تھا، تقوی پرہیزگاری تھی، لیکن جب وہ اپنے اللہ کا کلام سنتے، اللہ کے کلام سے کیا مراد؟ جو بھی کتابیں ان پہ نازل کی گئیں، وہ روتے تھے اور سجدہ کرتے تھے۔ یہ رونے کی عادت ڈالیں۔ میں نے اولیاء کے تذکرے پڑھے ابھی، تو مجھے پتہ چلا کچھ اللہ کے ولی ایسے تھے کہ 2 دن گزر جاتے نا اللہ کی یاد میں روئے بغیر، وہ پریشان ہو جایا کرتے تھے۔ کسی کا 1 ویک گزر گیا، روئے نہیں، پریشان ہو جاتے تھے، یہ کیا ہوا ہے، دل تو نہیں سخت ہو گیا؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن مسعود کو فرمایا مجھے قرآن کی تلاوت سناؤ،
وہ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ آپ پہ تو قرآن نازل ہوا ہے، میں کیسے سناؤں؟ کہا نہیں میری خواہش یہ ہے کہ مجھے کچھ سنائے، تم سناؤ۔ آپ نے سورہ نساء کی تلاوت شروع کی، ابتدائی آیات پر پہنچے، کیا دیکھا؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے موتی گر رہے ہیں۔ تو جس طرح لوہا زنگ آلود ہو جاتا ہے، دل بھی زنگ آلود ہو جاتے ہیں، اس کے دو علاج بتائے گئے، ایک یہ کہ موت کو کثرت سے یاد کرو، اور دوسرا قرآن کی تلاوت کرو۔ اور پھر قرآن کی تلاوت کا طریقہ بھی بتائے گا، کیسے تلاوت کرو؟ قرآن غم کے ساتھ نازل کیا گیا، تو جب تلاوت کرو رو، اور رونا آئے نہ آئے تو رونے جیسی شکل بنا لو۔ داتا صاحب سے کسی نے پوچھا حضور نہیں رونا آ رہا قرآن پڑھتے ہوئے، تو کہا جا اپنے نصیبوں پہ رو، قرآن پڑھتے ہوئے کیوں رونا ہے، کیوں روئیں؟ ایک یہ سوال ہے، کیوں روئیں؟ اس کی ایک طریقہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ سوچیں کہ قرآن نے جو کام کرنے کا کہا میں تو وہ نہیں کر رہا، قرآن نے جن چیزوں سے روکا میں تو وہی کر رہا ہوں، یہ کیفیت نہیں آنسو لے آئے گی؟ تو روئے تو سن لو، اعلیٰ ترین عبادت سن لو، اعلیٰ ترین عبادت سن لو۔ اعلیٰ ترین عبادت یہ ہے کہ خوف الہی میں تم رو، عذاب الہی سے ڈر کے رو، اور رحمت الہی کی امید پر رونا شروع کر دو۔ اور جب تذکرہ الہی ہو تو عبادت اور محبت اور معرفت کے شوق میں رو، یہ اعلیٰ ترین عبادت ہے۔ اور شان کیسی ہے ان آنسوؤں کی جو آپ بہائیں گے؟ مولا کائنات حضرت علی فرماتے جب اللہ کے خوف میں تیری آنکھ سے آنسو بہا کے گال پہ آ جائے نا، اس کو صاف نہ کرنا، یہ تو بڑا خزانہ ہے، اس کو بہنے دینا، اس کو صاف نہ کرنا۔ اور تیرے نامہ اعمال کی سیاہی، یہ جو بک آف ڈیڈز ہے، یہ تو ادھر رجسٹر پڑا ہوا ہے جو کالا ہو گیا سارا، 7 سمندروں کا پانی اس کو دھو نہیں سکتا، لیکن تیری آنکھ سے نکلا ہوا یہ آنسو جو مکھی کے سر کے برابر ہے اس کو دھو دے گا۔ سوچو کتنی بڑی ایک بلیسنگ ہے جس بندے کا آنکھ سے آنسو نکل آیا۔ صحابی فرماتے میں 7ویں صف میں تھا، پہلی دوسری نہیں، اور کوئی مائک بھی ایجاد نہیں ہوا تھا اس وقت، امامت پر عمر فاروق اعظم تھے، مائک تو نہیں ایجاد ہوا نا، امامت پر عمر فاروق اعظم ہے، اور میں 7ویں صف میں تھا۔ میں نے وہاں سنا کہ عمر فاروق اعظم قرآن پڑھتے ہوئے جو سسکیاں لے رہے ہیں، ان کے رونے کی آواز مجھے وہاں تک آ رہی تھی۔ معرفت کی بات ہے۔ اور پھر جیسے میں نے آپ کو کہا کہ جو بندہ کیفیت میں آ کر روتا ہے، مکھی کے سر اور مچھر کے پر کے برابر بھی آنسو نکل آیا، تو وہ بندہ اب دوزخ میں نہیں جائے گا جس طرح دودھ واپس تھن میں نہیں جاتا۔ انسان کا نا دل سخت ہو جاتا ہے، ہمیں دوسروں کا دکھ محسوس ہی نہیں ہوتا، ہم جس کو دیکھتے ہیں مطلب دیکھتے ہیں، اس پہ ہمارا مطلب کیا ہے؟ وہ فوت بھی ہو جائے، مر بھی جائے، تب بھی مطلب ہی نظر آ رہا ہوتا ہے ہمیں، کیوں اتنا مطلب دیکھتے ہیں؟ کسی کے جانے پر انسان افسوس کرتا ہے، کسی کے نقصان پر افسوس کرتا ہے، تعزیت کرتا ہے۔ حضرت عثمان بن معذون ایک صحابی ہیں، پہلے 13 لوگ جو مسلمان ہوئے نا اس میں آپ کا شمار ہوتا ہے، اور آپ حضور کے رضائی بھائی بھی تھے۔ جنت البقیع میں سب سے پہلا مدفن آپ کا بنا، سب سے پہلے آپ انٹرنٹ آپ ہیں، سب سے پہلے انٹری آپ کی ہوئی۔ بہت عبادت گزار صحابی تھے، زمانہ جاہلیت میں بھی شراب نہیں پی انہوں نے، سلیم الطبع تھے، نفس بڑا پاک تھا۔ جب آپ فوت ہو گئے، بلکہ شہید ہوئے غزوہ بدر میں، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 بار آپ کے رخسار کو چوما، اور حضور اتنا روئے کہ آپ کا رخسار حضور کے پاکیزہ آنسوؤں سے تر ہو گیا۔ قربان جائیں اس گال کی عظمت پر جس پہ نبی پاک کے آنسو گرے ہوں، اور صحابہ بھی دیکھ کے رونے لگے۔ اور آپ نے فرمایا اے ابو صاحب، میں تم سے اب جدا ہوتا ہوں، تم دنیا سے ایسے نکل گئے کہ دنیا تمہارے اندر آئی نہیں۔ کیا شانیں ہیں، کیا عظمتیں ہیں، کیا رفتیں۔ حضرت سعد بن معاذ کا جنازہ اٹھا، حضور رو پڑے، حضور رو پڑے۔ صحابہ نے عرض کیا رسول اللہ کیا بات ہے، آپ کیوں روئے؟ کہا میرا غلام تھا، میرا غلام تھا، میرے ساتھ ہوتا تھا۔ حضرت عبداللہ بن مزنی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا جنازہ اٹھا، آپ رو پڑے۔ پوچھا اے رسول اللہ کیوں روئے آپ؟
کئی میرے ساتھ بیٹھتا تھا نا مجھے وہ وقت یاد آیا ہے, یہ صحبت میں رہتا تھا مجھے وہ وقت یاد آیا تو میں رو پڑا. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے شہزادے حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب انتقال ہوا, وصال ہوا, حضور روئے. صحابہ نے کہا یا رسول اللہ آپ تو ہمیں صبر کی تلقین فرماتے ہیں. کہتے میرا دل رنجیدہ ہے لیکن زبان سے وہی نکلے گا جس کے اللہ نے حکم فرمایا. تو اپنے دل کے اندر ایک کیفیت لے کر آئیں, دکھ کریں. Now if you come to science, you know what is science? If you come to science, then weeping is a catharsis. یہ جو رونا ہے یہ بہت بڑا catharsis ہے. اس کو سائیکولوجیکل ٹونک کہا جاتا ہے. جس طرح ٹونک ہوتا ہے نا, وائٹامن کا ٹونک, ہیلتھ کا ٹونک, انرجی بوسٹر, یہ ویپنگ سائیکولوجیکل ٹونک ہے. جب انسان روتا ہے اس کی catharsis ہوتی ہے. لوگ خوشی میں بھی روتے ہیں, لوگ دکھ میں بھی روتے ہیں, نقصان پہ بھی روتے ہیں. یہ دل کے الفاظ ہیں, یہ جذبات کی زبان ہے. یہ آنسو جو ہوتے ہیں, یاد رکھنا بچہ پیدا ہوتے ساتھ ہی نہیں آنسوؤں سے روتا. وہ ٹیئر ڈکٹ, وہ نالی جو آنسوؤں کو لے کر آتی ہے وہ 2 ہفتے بعد بنتی ہے. کچھ بچوں کی 2 مہینے بھی لگ جاتے ہیں. بچہ چیخے مار رہا ہوتا ہے, آنسو نہیں نکال رہا ہوتا. اور یہ جو آپ پیاز کاٹتے ہوئے روتے ہیں یہ بھی رونا نہیں ہوتا, یہ ریفلیکس ٹیئرز ہوتے ہیں. یہ ہوتا کیا ہے کہ جب پیاز کو نا قدرتی ڈیفنس میکنزم دیا اللہ تعالیٰ نے کہ زمین کے اندر کی سبزی ہے نا, انڈر گراؤنڈ, تو اس کا ایک ڈیفنس میکنزم ہے کہ کوئی اس کو کھانا لے آگے. جیسے ہی پیاز ٹوٹے گا نا, بروک ہوگا, اس کے اندر سے سلفینک ایسڈ اور انزائمز نکلتے ہیں. یہ مکس ہو کے پروپینتھیل ایکس آکسائڈ, پروپینتھیل ایس آکسائڈ ایک گیس بن جاتی ہے جو آنکھ میں جا کے اریٹیٹ کرتی ہے اور اب آنسو بہتے ہیں. یہ رونا نہیں ہے, یہ ڈیفنس ہے. یہ یاد رکھیے گا, یہ جو سفید, پیلے اور لال پیاز ہوتے ہیں ان کے آنسو ہوتے ہیں زیادہ. جو ہرا پیاز ہوتا ہے اس کے آنسو نہیں ہوتے. اور اب تو انہوں نے ٹیئر لیس انینز بھی بنا لی ہیں. ایسے انینز ہیں, جینیٹک انجینئرنگ کی ہے کہ اس کا آنسو نہیں نکلتا. تو یہ آنسو 3 قسم کے ہوتے ہیں. نمبر 1 بیسل ٹیئرز. بیسل ٹیئرز کیا ہوتے ہیں؟ جو آنکھوں کی نمی کو برقرار رکھتے ہیں. یہ ہر وقت آپ کی آنکھوں میں رہتے ہیں, یہ نہیں ہوں گے آنکھیں سوکھ جائیں گی, ہر وقت نکلتے رہتے ہیں. کیونکہ ایک سال میں تقریباً 35 گیلن آنسو بنتے ہیں آپ کے. اور دوسرا ریفلیکس ٹیئرز ہے, یہ پیاز کے نکلے, بائک پہ جا رہے تھے دانا پڑ گیا. اور تیسرے ہیں یہ ایموشنل ٹیئرز جس کو آپ رونا کہتے ہیں. پین کلر ہوتی ہے اس میں. جو آنسو آپ کے غمی میں, درد میں نکلتے ہیں نا, اس میں پین کلر ہوتی ہے. ایمان سے بتائیے گا آنسوؤں کے بعد دل نرم نہیں پڑ جاتا, ٹھنڈا ہو جاتا ہے, وجود کے اندر سکون آ جاتا ہے. اور سائنس کے مطابق اگر آپ کسی نقصان پر, کسی فوتگی پر رو رہے ہیں اکیلے بیٹھ کے, آپ کو نقصان ہوگا, آپ کو نقصان ہوگا. جب بھی رونے کا ہو کوئی سپورٹ ساتھ ہونی چاہیے ضرور. کوئی تھپکی دے, آ کیا کنڈولنس کرے, تعزیت کرے, سمجھائے. اب وہ رونا آپ کے فائدے میں ہے. اچھا اس کو اللہ تعالیٰ کے خوف میں لے کر آئیں کہ جب آپ اللہ کے خوف میں روئیں گے تب آپ اکیلے بھی بیٹھے تھے, اکیلے تو نہیں ہیں, رب آپ کے ساتھ ہے. اکیلا تو نہ کہیں نا اپنے آپ کو اس وقت, آپ تو رب کی راہ میں رو رہے ہیں. تو ساتھ کوئی ہو جو تھپکی دے گا تو اس کا فائدہ ہوگا. مرد پورے سال میں کتنی بار روتے ہیں؟ یہ 4-5 تحقیقات ہیں اور بڑی مصدقہ تحقیقات ہیں. صرف 17 بار, اونلی 17 ٹائمز. ایوریج ہے, ظاہری بات ہے کچھ لوگ زیادہ روتے ہوں گے, کچھ سے بھی کم روتے ہوں گے. اور عورتیں تقریباً 87 ٹائمز, 87 بار. یہ لگتا ہے اس ریسرچ میں پاکستان شامل نہیں کیا انہوں نے. بہرحال 87 ٹائمز پورے سال میں وہ روتی ہیں, یہ تحقیق کہتی ہے. تو بہرحال اپنے بیان کو ختم کرنے کی طرف لاتے ہیں. محترم سامعین کرام, یہ دعائیں ہیں جو حضرت داؤد علیہ السلام کی ہم چل رہی ہے, وہی چل رہی ہے. آخر میں آپ سے یہ عرض کروں گا کہ کل ہم اجتماع پہ تھے تو کسی نے بڑی پیاری بات کی کہ رشتہ دار وغیرہ جو ہیں ہمارے وہ ہمارا ساتھ نہیں دیتے. آج ہم نے تعزیت کی بات بھی کی. یاد رکھنا ساتھ وہ دیتے ہیں, ان کو الفاظ بولنے نہیں آتے. یہ بات غور سے سننا ذرا. ساتھ دیتے ہیں وہ, الفاظ بولنے نہیں آتے. جب کوئی رشتہ دار آپ کو یہ کہے نا, جب کوئی رشتہ دار یا دوست آپ کو یہ جملہ کہے یار تو بدل گیا ہے, سمجھ لیں وہ یہ نہیں کہنا چاہ رہا, وہ یہ کہنا چاہ رہا ہے کہ یار تو بڑھ گیا ہے, تو آگے نکل گیا ہے. لیکن یہ وہ کہہ نہیں پا رہا کیونکہ تو بدل گیا ہے. یہ کہنا آسان ہے,
تو بڑھ گیا ہے، یہ یہاں اٹکتا ہے، یہ نہیں نکلتا منہ سے، پتہ نہیں کیا وجہ ہے، نہیں نکلتا نا، یہ نہیں نکلتا۔ کوئی نہ کوئی ایسا دوست جو رشتہ دار بھی ہو سکتا ہے ضرور ساتھ رکھنا، جو آپ کو کریکٹ کرے، آپ کی غلطیوں کی اصلاح کرے طنز کی بغیر، کیونکہ یاد رکھو جب آپ کو جیت مل رہی ہوتی ہے، آپ سکسیس لے رہے ہوتے ہو، اب آپ جتنا اپنے آپ کو بڑا سمجھ رہے ہو نا اتنے بڑے آپ ہو نہیں، یہ جیت کا نشہ ہے۔ اور جب آپ ہار رہے ہوتے ہو، ہارتے وقت جتنا آپ اپنے آپ کو گرا آپ ہو نہیں، یہ ہار کا غم ہے۔ کوئی دوست ایسا ہو جو پیچھے بیٹھ کے آپ کو ایک جملہ بتاتا رہے، کیا؟ یو آر اے مین، یو آر اے مین، یو آر اے مین۔ وہ تو بندہ ہے، بندے جیتتے بھی ہیں ہارتے بھی ہیں، بندوں میں مثبت بھی ہوتا ہے منفی بھی ہوتا ہے، تو بندہ ہے، تو بندہ ہی رہ، زیادہ پریشان نہ ہو، کیونکہ دیکھو آپ کو ہر لڑائی لڑنی ہے، آپ کو ہر جنگ لڑنی ہے۔ سب سے پہلا سن لینا، اپنی جنگ لڑنی ہے، دوسروں کی جنگ میں کیوں منہ مارتے ہو؟ اس کی جنگ میں پڑ جاؤ گے، تمہارا پیسہ، تمہارے وسائل، تمہارا ٹائم اس جنگ میں لگ جائے گا، اور جب تمہاری جنگ کی باری آئے گی تمہارے پاس کچھ نہیں ہوگا۔ ہر جنگ لڑنی ہے۔ کاروبار میں نقصان ہو گیا، جاب کے اندر ایک ٹاکسک قسم کا باس مل گیا ہے، گھریلو پریشانی آ گئی، ساری جنگیں ہیں اور ساری جنگیں لڑنی ہیں۔ And try to be the last man standing، آخری بندے آپ کھڑے ہو، یہ اسٹریٹجی ہے۔ ٹیلنٹ ہے نہیں ہے، ذہانت ہے نہیں ہے، خوبصورتی ہے نہیں ہے، مجھے سے غرض نہیں ہے، آخری بندے آپ کھڑے ہونے چاہیے میدان میں، بس یہ چاہیے ہمیں۔ کیوں؟ وقت گزرنے کے ساتھ لوگ بھاگ جاتے ہیں، لوگ گر جاتے ہیں، جیت نے کہیں تو آنا ہے، پھر جیت ڈھونڈتی ہے کون کھڑا رہ گیا ہے، وہ جو کھڑا ہوتا ہے اس میں آ جاتی ہے۔ ٹرائی ٹو بی دا لاسٹ ون اسٹینڈنگ۔ زندگی کے واقعات بڑی تیزی سے گزر رہے ہیں، آبزرو کرو، آبزرو کرو، یہ دنیا کوئی بہت بڑی جگہ نہیں ہے، چھوٹی سی جگہ ہے، وہی لوگ ہیں جن سے ہم نے روز ملنا ہوتا ہے، وہی رستے جس میں ہم نے چلنا ہوتا ہے، اتنی بڑی جگہ نہیں ہے۔ جو زندگی کے واقعات ہیں ان کو آبزرو کرو، مشاہدہ کرو، اتنے ماہر بن جاؤ کہ جو واقعہ بھی ہونے والا ہے نا تمہیں پہلے سے اس کا اندازہ ہو جائے، پہلے سے تمہیں پتا چل جائے کیا ہونے والا ہے، کیونکہ تمہارا تجربہ اتنا ہو چکا ہوگا نا، پیٹرنز تمہیں پتا چل چکے ہوں گے کہ یار جو بندہ ملا ہے یہ جیسا بندہ ہے، ایسے بندے یہی کرتے ہوتے ہیں۔ دین یو ول بی ویل ورسڈ۔ اور آخری بات سن لو، یہ جو نائس لوگ ہوتے ہیں نا، نائس قسم کے بندے ہوتے ہیں، یہ پوری دنیا کو اپنے جیسا سمجھتے ہیں، نائس۔ اور پھر جب ان کے ساتھ دھوکا ہوتا ہے، کیونکہ یہ تو نائس تھے، انہوں نے سب کے ساتھ اچھا کیا اور یہی سمجھا کہ وہ بھی میرے ساتھ اچھا کرے گا، لیکن ایسا ہوتا نہیں۔ جب ان کے ساتھ دھوکا ہوتا ہے، کوئی جھوٹ بولتا ہے، کوئی مکر کر جاتا ہے، اب یہ ٹوٹ جاتے ہیں، رس کے بیٹھ جاتے ہیں، اوئے میں نے تو اتنا اچھا کیا، اس نے اچھا نہیں کیا۔ اچھا ایک اور طرح کے لوگ ہوتے ہیں، وہ کننگ ہوتے ہیں، تیز ترار، چلاک، ہوشیار، اور وہ پوری دنیا کو اپنے جیسا سمجھ رہے ہوتے ہیں۔ اب جب ان کے ساتھ کوئی دھوکا کرتا ہے، یہ اس سے ڈبل دھوکا کرتے ہیں، کیونکہ ان کو طریقہ بھی آتا ہے، تجربہ بھی آتا ہے، اور ان کے پاس ہتھیار بھی مضبوط ہوتے ہیں۔ میں صحیح نہیں کہہ رہا ان کو، لیکن میں دنیا کو دیکھوں تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ دنیاوی طور پہ دولت میں، شہرت میں یہی لوگ سیڑھیاں زیادہ تیز چڑھ جاتے ہیں۔ غلط کہہ رہا ہوں؟ غلط کہہ رہا ہوں؟ صحیح کہہ رہا ہوں؟ حق میں نہیں ہوں ان کے، لیکن ہوتا ہے ایسے۔ تو نائس رہو، لیکن محتاط بھی تو رہو نا۔ کاروبار کر رہے ہو، نائس رہو، محتاط بھی تو رہو۔ ایک جگہ سے دو دو دفعہ ڈسی جا رہے ہو۔ جنگل کے دو قانون یاد رکھ لینا۔ There are two laws of jungle۔ جنگل کے دو قانون یاد رکھنا۔ نمبر ایک، weakest will perish۔ There is always room for outstanding۔ جو کمزور ترین ہوگا نا وہ جنگل میں نہیں رہ سکتا، ختم ہو جائے گا، وہ اس کو ختم کر دیا جائے گا۔ اور نمبر دو، جنگل میں جو درخت بالکل سیدھا کھڑا ہوتا ہے نا، سب سے پہلے کلاڑا اسی پر چلتا ہے۔ تھوڑا ٹیڑھا ہونا سیکھو، حقوق پامال نہیں کرنے، حرام کام نہیں کرنا، لیکن اتنے زیادہ سیدھے ہو جاؤ گے کہ سارے آ کے تمہیں کاٹ ڈالیں گے، یہ بھی صحیح نہیں ہے۔